میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ ہے، کیا دفتروں میں جو لبرل لوگ ہوتے ہیں، جو کافی وغیرہ ہوتے ہیں یا یہ عیسائی لوگ، کیا ان کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ اللہ اکبر، کیوں؟ مسلمان ختم ہو گئے ہیں؟ بات یاد رکھیں کہ ایک قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا گوشت بھی اللہ کے لیے ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ قربانی اللہ کے لیے کھال اس فلاں ادارے کے لیے، میں ادارہ کا نام نہیں لیتا، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی بھی اللہ کے لیے، اس کی کھال بھی اللہ کے لیے، اس کی ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو کیا مسلمان ہمارے ملک میں ختم ہو گئے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ کافر کو گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ کافر کو آپ گوشت نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاں ویسے صحیح آپ نے سوال فرمایا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دفتر کے اندر عیسائی کام کرتے ہیں یا گھروں کے اندر عیسائی عورتیں جو ہے وہ صفائی وغیرہ کرتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں دینا۔ ہمارے ہمسائے بیچارے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو نہیں دینا۔ عیسائیوں کو اٹھا کے دے دینا، یہودیوں کو اٹھا کے دے دینا، جناب اسی طرح کافروں کو اٹھا کے دے دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ یادا اپنا گوشت اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح استعمال کریں، اور کافروں کو گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بہار شریعت کے اندر یہ درج ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 15، صفحہ نمبر 15 بھی ہے، اور اسی طرح ایک اور دوسری کتاب اس کے اندر 345 یہ مکتبہ مدینہ شریف سے جو ہے نا وہ پرنٹڈ ہے، اس میں یہ درج ہے کہ کافر کو گوشت نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے ملک کے جو کفار ہیں وہ حربی ہیں، اس لیے ایسے کافروں کو گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ الحق للقریب ثم للبعید، اس میں بھی ہے کہ بھئی رشتہ دار بھی ہیں، کوئی تعلق والے بھی ہیں، تو پہلے آپ قریبی رشتہ داروں کو دیں، پہلے آپ ہمسائیوں کو دیں۔ یہ نہ ہو کہ جناب آپ کے ہمسائے بیچارے بھوکے پڑے ہو، آپ جناب دوسرے محلے میں، بلکہ دوسرے محلے نہیں دوسرے شہروں میں جناب گوشت جا رہا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ الحق للقریب ثم للبعید۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ زیادہ ضروری ہمسایوں کو ہے اور زیادہ رشتہ دار جو اپنے رشتہ دار ہیں، اس کے دیکھیں نا جی، اس کے 3 حصے کرنے ہیں گوشت کے۔ جب گوشت آپ نے بنانا ہے، اجتماعی قربانی کی ہے، اس میں حصہ ڈالا، وہ آئے گی آپ کے پاس، تو اس کے بھی 3 حصے کرنے ہیں۔ آپ نے اپنا بکرا کیا، اس کے بھی 3 حصے کرنے ہیں۔ تو قربانی کے آپ نے گوشت کے 3 حصے کرنے، ایک حصہ اپنے لیے، برابر کا حصہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو شرعی مسئلہ ہے کہ سارا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن قربانی تو نہ ہوئی۔ مزہ یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ دیکھیں دوسرے نمبر پر رشتہ دار کو رکھا گیا ہے، اور ہمارے یہاں رشتہ داروں کو بالخصوص ہم دوسروں کو تو جو ہے وہ دعوتیں بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی قبول کرتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کرنا بھی قبول کرتے ہیں، اور یہ دکھ کی بات ہے بالخصوص ہمارے اندر کہ ہم اپنے کزنز، ہم اپنے ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، اپنے پھپھی زاد بھائی، یہ ہمارے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اور یہ بالکل نیچ حرکت ہے۔ تو فرمایا کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، خالص رشتہ دار جو ہیں، چاچا ہو گئے، تایا ہو گئے، ماموں ہوگی، مومانی ہوگی، اسی طریقے سے جو دادا دادی یہ رشتہ دار ہیں ان کے لیے رشتے نکالیں۔ پھر تیسرا غریب غربا کے لیے، اور اس میں ہمارے ہاں جو ظلم کیا جاتا ہے نا مشتاق بھی، وہ یہ ہے معذرت کے ساتھ، رانیں اپنے لیے رکھی جائیں گی، اچھا گوشت اپنے لیے۔ یار یہ قربانی تو نہ ہوئی، یہ تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے گیا۔ مزہ یہ ہے کہ حضرت اللہ اکبر کبیرہ، مجھے فرمان ذیشان یاد آیا ہے، حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہ، اب گھر میں تشریف فرما تھیں، تو سرکار تشریف لائے، بکرا ذبح کیا گیا، بکری ذبح کی گئی، تو اسے تقسیم کیا گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ بکرا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ سارا تقسیم کر دیا ہے۔ فرمایا گھر کے لیے کچھ رکھا؟ گھر کے لیے کچھ رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ بس ایک کچھ نہیں، جملہ تھا کچھ بچایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک ران تھوڑا سا گوشت جو ہے وہ ہم نے بچا لیا ہے۔ فرمایا نہیں وہ نہیں بچا، جو تم نے لوگوں کو دیا ہے، جو تم نے رشتہ داروں کو دیا ہے، ہمسایوں کو دیا ہے، اصل میں بچہ وہ ہے، یہ نہیں بچا، وہ ہمارے کام آئے گا۔ تو اس لیے ہم قربانی اگرچہ شرعی مسئلہ ہے کہ سارا رکھ سکتے ہیں، لیکن مزہ قربانی کا ہی ہے کہ قربان کیا جائے۔ قربان کا مطلب یہ قربان کرنا، یہ کیا ہو خود کھاؤ، خود پکاؤ، خود سارا کچھ کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔